وہ اپنی 10 مربع فٹ کوٹری میں بیٹھا رات کا کھانا کھا رہا تھا اور آستین سے آنکھیں پوچھتا جا رہا تھا۔ کوٹری میں روشن دان کے نام پر ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ روشنی کے لیے ایک مٹی کا دیا تھا جس میں گاڑھا سیاہ رنگ کا تیل جل رہا تھا جو مرچوں کی طرح آنکھوں کو لگتا تھا۔ فرش اور دیواریں پتھر کی تھیں جن پر مٹی کی ایک دبیس طے چڑھ چکی تھی اور اس میں کیڑے مکوڑے اور بچھوؤں کے چلنے سے لکیریں بن گئی تھیں۔ ایک کونے میں چٹائی بچھی تھی جو کہ اس کا بستر تھا۔ سالن، نمک مرچ اور دال کے چند دانوں کو ابال کر بنایا گیا تھا اور روٹی کے آٹے میں ریت اور مٹی ملی ہوئی تھی۔ سارے دن کی بھوک کے مارے اس نے وہ کھانا کھایا اور کھانے کے دوران دل میں پریشان ہوتا رہا کہ کمرے میں جو دھواں بھر گیا تھا کس طرح صاف ہوگا اور وہ ایسے دھوئیں میں کیسے سو سکے گا۔ اس نے کونے میں پڑے ہوئے ایک پتھر کو اٹھا کر چٹائی پر سرہانے کی جگہ رکھا اور اس پر سر رکھ کر لیٹ گیا، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو دھاروں میں بہتے ہوئے پسینے کو خشک کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا۔ یہ برسات کے مخصوص حبس کی رات تھی۔ اس کے ارد گرد دھواں اور پرانی سال خوردہ ہوا بھاری تہوں میں ٹھہری ہوئی تھی۔ پسینہ پہنچتے ہوئے ایک بار آستین لگنے سے دیوار کی مٹی اڑی اور اس کی ناک میں جا گھسی۔ وہ چھینکتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے دل میں یہ سوچ کر افسوس ہوا کہ اس کے ساتھ نچلے درجے کے اخلاقی قیدیوں کا سا سلوک کیا گیا تھا۔ وہ بہت دن کے بعد زمین پر سویا تھا۔ رات میں کئی بار اس کی آنکھ کھلی اور اسے ان دنوں کا خیال آیا جب وہ جنوبی ہندوستان کے گاؤں اور شہروں میں ایک لمبے عرصے تک زمین پر سوتا رہا تھا۔ صبح جب وہ جاگا تو آنکھیں بند کیے کیے اس نے عادتاً اپنی بیوی کو پکارا۔ کمرے میں وہی جمود تھا۔ سامنے جیل کی اونچی دیوار تھی لیکن دھوپ کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ آسمان کا وہی چھوٹا سا حصہ دکھائی دے رہا تھا جو اس نے کل کوٹری میں داخل ہونے کے بعد دیکھا تھا۔ سامنے ایک عجیب نظارہ تھا۔ کھلی جگہ میں لوہے کی سلاخوں کا ایک اونچا گول سا جنگلہ بنا تھا جس کے اندر بہت سے لوگ لکڑی کے ایک شہتیر کو کھینچتے ہوئے گول دائرے میں گھوم رہے تھے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ کنویں میں سے پانی کھینچنے کے لیے بیلوں کی جگہ کام کر رہے تھے۔ ایک بدنما چہرے والا شخص ان کی نگرانی پہ کھڑا تھوڑے تھوڑے وقفے سے انہیں گالیاں دے رہا تھا۔ چڑیا گھر کے سے اس منظر کو دیکھتے ہوئے نعیم نے گنا وہ تعداد میں 18 تھے اور برابر نگران کو اور ایک دوسرے کو کوس رہے تھے۔ پھر اپنے قریب ایک آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ یہ کرخت نقوش والا شخص تھا جو قیدیوں کے لباس میں تھا اور بازو پر وارڈ اوور سیئر کا بلہ لگائے ہوئے تھا۔ وہ ایک دوسرے قیدی کو گردن سے پکڑ کر کھینچتا ہوا گالیاں دے رہا تھا۔ جواب میں دوسرا قیدی بھی اسے گالیاں دے رہا تھا۔ نعیم کے برابر پہنچ کے وہ رکا تو نعیم نے پوچھا، سورج نکل آیا ہے؟ بولا، ہاں ابھی ابھی ایک چیل گزری ہے۔ رات تو تم خوب سوئے کتے کی طرح، میں 3 بار یہاں سے گزرا تمہیں پتہ ہے؟ نعیم نے غصے کو دبا کر کہا، یہاں ہو۔ وہ بے شرمی سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ نعیم نے سلاخ سے ہاتھ نکال کر زور سے گھونسا اس کی ناک میں مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا اور ناک کو چھو کر بولا، کیوں؟ نعیم نے کہا، گالی کیوں دی؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا، گالی؟ ہاں، گالی کیوں دی؟ میں نے چوری تو نہیں کی۔ پھر کیا کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ قتل کیا ہے؟ نہیں۔ زنا؟ نہیں۔ پھر تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی سزا تم کو ملے گی، کتے کے بچے۔ نعیم کا جی چاہا کہ دروازے کی سلاخوں کو چبا ڈالے۔ وہ قیدی جسے وارڈ اوور سیئر وہاں چھوڑ گیا تھا اس کے قریب آیا اور بولا، مجھے مت مارنا۔ نعیم خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ پتہ نہیں۔ یہاں تم کچھ نہیں چھپا سکتے۔ 2 دن میں تمہاری اصلیت کا پتہ چل جائے گا۔ شکل سے تو تم کچھ ایسے حرامی معلوم نہیں ہوتے۔ میں نے سوراج کے لیے تقریر کی تھی۔ سوراج؟ آزادی، آزادی کے لیے۔ قیدی کی آنکھوں میں امید کی ایک رمق ظاہر ہوئی۔ آزادی؟ ہم آزاد ہو جائیں گے؟
ہاں، ملک کی آزادی کے لیے۔ پہلے تمہارے ماں باپ، بیوی، بچے اور زمینیں آزاد ہوں گی، پھر جب تمہاری سزا ختم ہوگی تو تم بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ ہاں 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 ہاں، وہ دیوانوں کی طرح ہنسا، لیکن اس کے چہرے پر ہنسی کی رمق تک نہ بکھری۔ تب تک میرے ماں باپ، بیوی، بچے سب مر چکے ہوں گے۔ یہ دیکھو۔ اس نے کندھا آگے بڑھایا جس پر اس کی تاریخ رہائی 1972 لکھی تھی۔ نعیم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ 48 سال؟ وہ بولا، یہ تقریر والی بات تو تم بکواس کر رہے ہو، لیکن تمہارے جھوٹ کا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ چرس پیو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ پیسے نہیں ہیں کیا؟ نواب کے بچے، یوں تو کتے کی گالی پہ سیخ پا ہو جاتے ہو۔ جاؤ اپنا کام کرو، نعیم نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ 2 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے بیٹا، چرس کی ضرورت پڑے تو مجھ سے کہنا۔